دیکھیے قرآن مجید شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب جو آپ کا سوال ہے کہ یہ صفائی قلب کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے، تو اس کا براہ راست تعلق جو ہے، اس کی گائیڈ لائنز جو ہے وہ ہمیں قرآن کریم نے خود جو ہے وہ بتا دی ہیں کہ قرآن کریم ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں۔ تو اب متقین کون ہیں؟ متقین وہی لوگ ہیں۔ اچھا، اب پھر آگے ایک اور بڑا زبردست سا جو ہے وہ بتایا گیا کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی۔ جو نہیں سمجھتے نا، جو اڑ جاتے ہیں، ان کے متعلق جو ہے وہ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں۔ یعنی ہم انسان جو ہے وہ بنیادی طور پر ہدایت کو اور سمجھ کو اور شعور کو جو ہے وہ دماغ کے ساتھ تصور کرتے ہیں، جبکہ خالق جو ہے وہ سمجھ اور ہدایت کو جو ہے وہ دل کے ساتھ جو ہے منسوب کر رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اور بگننگ آف دا چیپٹر میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں۔ تو اب دل جو ہے وہ بنیادی طور پر اگر اپنے لٹرل میننگز میں لیں تو وہ تو ایک فزیکل آرگن ہے جس کا کام جو ہے وہ باڈی میں خون کی سپلائی کو جو ہے وہ جاری و ساری رکھنا ہے اور اس کو پمپ کرنا ہے۔ قلب جو ہے وہ اصطلاحی معنوں میں یہ ٹرم جو ہے وہ سینٹر تصور کی جاتی ہے، کسی بھی چیز کا مرکز جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کائنات انسانی ہے، اس کا جو مرکز ہے، جی اس کا جو ہیڈ کوارٹرز ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ دل ہے۔ اب یہ جو سینٹر پوائنٹ ہے جو دل ہے، یہ اس کی صفائی اور اس کے تزکیے اور اس کی طہارت کے متعلق جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ آئینہ دل جتنا صاف ہوگا تو تجلیات الہی کی جو ریفلیکشنز ہیں اور ظہور ہے وہ اس سے جو ہے وہ ممکن ہوگا۔ اب یہ جو قلب ہے یہ محل ربانی ہے، اٹ از دا پیلس آف یور اسپرٹ، یہ آپ کی روح کا جو ہے وہ محل ہے، اور روح جو ہے وہ اس مملکت انسانیہ میں، ایک تو ہے نا کہ ہم ریاست دیکھ رہے ہیں باہر ہے، اور پھر ہم اس کی جو ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی گورننگ کیسے ہوتی ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر اب چند لمحوں کو ہم اس انسان کو ہی ایک ریاست کے طور پر تصور کریں یا ایک شہر کے طور پر جو ہے وہ تصور کرتے ہیں، تو اس کا جو وہ وائٹ ہاؤس ہوگا نا، جی، یا ہم جسے کہتے ہیں کہ جو پریزیڈنسی ہوتی ہے جہاں سے سارے کام جو ہے وہ اس ریاست کے امور چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ دل ہے، ٹھیک ہے۔ تو محل ربانی ہے، یہ روح کے ورود کی جگہ ہے، جی۔ تو اب جتنا یہ صاف ہوگا، جی، جتنا یہ پیور ہوگا، جتنا یہ آراستہ ہوگا اور جتنی اس کی آرائش ہوگی، جی، ویسے ہی تجلیات جو ہے وہ جلد منعکس ہوں گی، وہ ریفلیکٹیو ہوں گی، جی، اور روح وہاں پر موجود ہوگی، جی۔ تو جن لوگوں کے دل مردہ ہو جاتے ہیں یا جن کے اوپر مہریں لگ جاتی ہیں جن دلوں پر، تو دل کے اوپر مہر لگنا کیا ہے کہ اس دل میں وہ جو امر ربی ہے، جی، اس کا ظہور ہی نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ایک محض جانور کی طرح سے تو ہے، لیکن وہ انسانی شرف کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہے۔ وہ صورت میں تو انسان نظر آ رہا ہے، جی، ہماری بصیرت کی آنکھ سے تو جو ہے
وہ کچھ اور ہے، بصارت کی آنکھ سے دیکھیں گے تو وہ آپ کو انسان نظر آ رہا ہے۔ تو دلوں کے اوپر جن کی مہریں لگ چکی ہیں انہیں نہ کچھ شعور ملتا ہے جی، نہ ہی کچھ جو ہے وہ علم ملتا ہے۔ تو ہدایت پانے کے لیے جی اور اس کائنات کے رازوں سے واقف ہونے کے لیے جی تو صفائی قلب جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ علم جو ہے وہ بنیادی طور پر روح سے یعنی قلب سے جی وہ منعکس ہو کر آپ کے دماغ کو ملتا ہے۔ اگر ہم اس دل کو ایک سورج کی مانند تصور کریں تو جو دماغ ہے یہ اس چاند کی مانند ہے کہ جس سے روشنی جو ہے وہ تو مل رہی ہے لیکن وہ اس کی اپنی ذاتی روشنی ہرگز نہیں ہے، وہ مستعار لی ہوئی جو ہے وہ روشنی ہے اور وہ دل سے ہی جو ہے وہ مل رہی ہے۔ تو جتنی بھی علوم ہیں جو بظاہر ہمیں لگتے ہیں کہ شاید ہمارے دماغ سے کی جو ہے وہ دماغی صلاحیت جو ہے وہ ہے، تو ایسا ہوتا ہرگز نہیں ہے۔ ایسے تمام دماغ جن کا رابطہ اس پرائمری سورس آف نالج اور اس پرائمری بنیادی جو ذریعہ علم ہے یعنی دل جو ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو ان کو جو ہے وہ ہدایت والا علم جو ہے وہ ملتا رہتا ہے، یا جسے نفع والا علم جو ہے ہم کہتے ہیں۔ تو نفع والا علم جو ملنا ہے وہ قلب سے براہ راست جو ہے وہ ملتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو سب کو برابر ہی بنایا نا جی، تو آپ ہیں، میں ہوں، کوئی اور ہے کسی اور خطے میں پیدا ہوا ہے، تو سب انسان برابر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو تمام سی ایک جیسی جو ہے وہ صلاحیتیں جو ہے وہ دی ہیں۔ اب مواقع کی بات ہے اور آپ کے انٹرسٹ کی بات ہے، آپ کے طبعی رجحان کی بات ہے کہ آپ اس طرف چلتے ہیں یا آپ جو ہے وہ اس طرف نہیں چلتے۔ تو جسے چلنا کہتے ہیں نا یا جسے سلوک کہتے ہیں، تو اس راستے پر چلنے کے لیے آپ کو بہرحال کسی نہ کسی ایسے شخص سے تو رابطہ کرنا پڑتا ہے کہ جو اس راستے پر پہلے سے چل چکا ہو۔ صرف اور صرف نقشہ پڑھ لینے سے یا میپ ریڈنگ سے آپ کہیں پہنچتے تو نہیں ہیں۔ تو صرف کتاب جو ہے وہ تو آپ کو کہیں نہیں لے کر جاتی ہے جی، کتاب تو قرآن کریم موجود ہے، لیکن خود اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے جی۔ تو متقین وہی ہیں جو سلوک والے راستے پر ہیں، جو اس کی جستجو کرتے ہیں اور اپنے قلب کو صاف کرتے ہیں اور تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ تو اب یہ ایک راستہ ہو گیا جی، اب یہ ایک وے آف لائف ہو گیا۔ تو وے آف لائف جو ہے تو وہ تو وہی سکھا سکتا ہے جو اس راستے پر پہلے جو ہے وہ چل چکا ہو، جسے پتا ہو کہ کہاں پر جو ہے وہ کھائی ہے جی، اور کہاں پر خوفناک درندے ہیں، اور کہاں پر جو ہے وہ کوئی پھسلن ہے جہاں سے آپ کو جو ہے وہ بچ کر اور اپنے آپ کو سنبھال کر جو ہے وہ چلنا ہے۔ تو خود سے آپ کہیں نہیں پہنچتے ہیں، اس کے لیے ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ ایک گائیڈ کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کریم موجود ہے، ہدایت کی کتاب ہے جی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ نبی کی ضرورت پڑی جی، آپ دیکھ لیں کہ ائمہ کرام کی جو ہے وہ ضرورت جو ہے وہ پڑی جی، اور پھر علماء کرام کی جو ہے وہ ضرورت پڑی جی۔ اسی طرح تو یہ جو فقراء ہیں، جو نجبا ہیں جی، جو اس راستے پر چلے ہیں اور اپنے تزکیہ نفس میں سے گزرے ہیں، تو ان کی گائیڈنس کی ضرورت تو جو ہے وہ بہرحال موجود رہتی ہے۔ تو وہ اس مینول کو جانتے ہیں جی، گو کہ آپ کا اپنا ایک یونیک پاتھ ہے، میں اور آپ مختلف ہیں۔ یہ کوئی ایسا کورس نہیں ہے کہ جو ایک سیٹ پیٹرن میں ہو، اور جس طرح آج کل کی یونیورسٹیز میں جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے، یہ ویری کرتا ہے، یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے۔ جس طرح آپ کے فنگر پرنٹس علیحدہ ہیں جی، تو اس کو ہم نصاب تو نہیں کہہ سکتے جی، لیکن اس کو نسخہ کہا جا سکتا ہے جی۔ ہمارے جد امجد حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت کے متعلق ان کے خلیفہ اعظم حضرت شاہ سلیمان توسوی علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے مرشد کریم ایک طبیب کی مانند تھے جی،
تو جو کوئی بھی ان کے پاس آتا تھا تو وہ اس کو اس کی استعداد کے مطابق، اس کی حالت کے مطابق جی اور اس کے روگ کے مطابق جو ہے وہ اس کو نسخہ جو ہے وہ تفویض کرتے تھے، ان کو تجویز کرتے تھے جی۔ تو یہ نسخہ ہے، اور نسخے جو ہے وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ آپ مجھ سے یہ بھی تو سوال کر سکتے ہیں نا جی کہ یہ کل کا قدیم کا علم جو ہے وہ آج جدید دور میں جو ہے وہ ہم اس کو کیسے امپلائی کریں جی؟ تو انسان ازل سے ابد تک جو ہے وہ ایک جیسا ہی ہے، اس کا جو اندر کا پیٹرن ہے، جو اس کا انر سافٹ ویئر ہے وہ تو اسی طرح سے ہے۔ غصہ کل بھی انسان میں تھا، لالچ کل بھی انسان میں تھا، حسد کل بھی انسان میں تھا، حرص کل بھی انسان میں تھی، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے، انتشار جو ہے وہ کل بھی انسان میں تھا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آج کے انسان میں بھی بدستور اسی طرح موجود ہیں، صرف ظاہری یا ہم جسے آؤٹر فارم کہتے ہیں وہ چینج ہو گئی ہے۔ انسان بدلا نہیں ہے، انسان وہی ہے۔ تو نسخہ جو ہے وہ اگر کل والے انسان کو وہی بیماری تھی تو نسخہ جو ہے وہ وہی رہے گا۔ تو نسخے جو ہے وہ یوں قدیم نہیں ہوتے، نسخہ جو ہے وہ وہی رہتا ہے۔ تھوڑا بہت جو ہے وہ سرکمسٹانسز کے تابع جو ہے، یا ماحول اور جغرافیہ کے تابع جو ہے، تو وہ ہربز جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہیں جی۔ آپ صحرا میں ہیں اور وہاں پر جو موجود دستیاب جڑی بوٹیاں ہیں، آپ نے اس سے اس کا علاج کرنا ہے، اور اب آپ جو ہے وہ پہاڑی علاقے میں آ گئے ہیں، تو وہاں پر جو موجود دستیاب جڑی بوٹیاں ہیں اس سے کوئی جو ہے وہ دوا جو ہے وہ بنائی جائے گی، لیکن بہرحال علاج کے اصول وہی رہیں گے۔ تو جو علاج کل انسان کا تھا اس حوالے سے، وہی علاج اپنے اصولوں کے تحت آج بھی جو ہے وہ اسی طرح ممکن ہے۔ بس ہماری جو جدید سوچ ہے اس کے اندر وہ تڑپ نہیں رہی ہے۔ ہماری ترجیح میں اللہ سائیں کے قریب ہونا کہیں موجود نہیں رہا، ہماری ترجیح میں مادہ جو ہے وہ آ گیا ہے۔ پہلے بھی تھا مادہ، پہلے بھی قارون تھے جی، اور پہلے بھی نمرود جو ہے وہ بھی تھے، اور پہلے شداد بھی تھے، اور آج وہ نئی نئی صورتوں میں جو ہے وہ آج بھی موجود ہیں، لیکن اکثریت جو ایک فینومینن کی طرح بڑھتا ہے نا، وہ اب بڑھ گیا ہے۔ مرض جو ہے وہ اب بڑھتا چلا گیا ہے۔ تو وہی چیزیں ہیں آج بھی جو کل تھیں جی، اور اس کی آؤٹر فارم جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اب انسان میں وہ جستجو جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور انسان اپنی تئیں اس مفروضے میں مبتلا ہے کہ شاید میں آزاد ہوں جی، مجھے فریڈم آف تھاٹ ہے جی، بیکاز کیونکہ مجھے علم جو ہے وہ بڑا مل رہا ہے جی، اور یہ نہیں جانتا کہ اسے جتنا بھی علم مل رہا ہے وہ بنیادی طور پر اس کے دماغ کو کنڈیشن کیے چلے جا رہا ہے، وہ نیرو سے نیرو جو ہے وہ اسے کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو ماں سوا اپنے سروائیول کے لیے جو چند بنیادی ضرورتیں ہیں جی، اس کے علاوہ تو اسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا جی۔ انسانی معراج یہ نہیں ہے کہ اس کے بینک میں ایک سرٹن اماؤنٹ تک جو ہے وہ پیسے ہوں، انسانی معراج یہ نہیں ہے کہ وہ 30 منزلہ عمارت جو ہے وہ بنا لے، یا کوئی بہت بڑا بنگلو جو ہے وہ بنا لے۔ یہ ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں ہے جی، ہیومن ڈیولپمنٹ تو اور ہے جی، وہ تو جو انسان ہونا ہے جی وہ تو ایک آئینہ ہونا ہے نا۔ جو آپ پوچھ رہے تھے کہ صفائی قلب کیا ہے، تو اس خلیفہ میں سے کہتے ہیں نا کہ خلیفۃ اللہ فی الارض جی، تو خلیفہ میں سے، نائب میں سے اصل کا جو ہے وہ عکس آئے تو تب تو جو ہے وہ میری معراج ہے جی۔ کہتے ہیں نا کہ عکس بھی بے مثال ہے۔ وہ ایک شعر ہے کہ عشق جاں کا وبال ہے مرشد، آپ کا کیا خیال ہے مرشد، اور نہ جانے اصل نقش کیسے ہیں، عکس تو بے مثال ہے مرشد۔
تو انسان جو عکس ہے بنیادی طور پر وہ بھی بے مثال ہے جی. تو عکس تو اسی وقت ہی آئے گا نا جب اصل نقش کا ہوگا, تو تب وہ میری معراج ہے جی. میں بطور انسان اور اشرف المخلوقات جو ہے وہ میری حیثیت اور میرا شرف یہی ہے کہ مجھ میں سے میرا خالق دکھنا چاہیے جی. تو تب ہی میں اپنی معراج پر ہوں. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ جتنی بھی آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کر لیں جی, انسانی تاریخ میں کو اٹھا کر کتنے انسان ہیں جن میں سے رب دکھتا ہے جی. اور یقین مانے کہ وہی انسان ہیں جن میں سے رب دکھا ہے, آج ان کی قبریں بھی روشن ہیں جی. ہم اپنے گھروں میں جو ہے ہمیں انرجی کا کرائسس ہو سکتا ہے جی, لیکن ان کی قبریں آج بھی روشن ہیں. تو ان کے لیے موت جو ہے وہ ماں سوا ایک چولہا بدلنے کے اور کچھ بھی نہیں رہی جی. اور کل بھی جو ہے وہ خانقاہیں آباد تھیں, اور آج جب وہ اس دنیا سے چلے بھی گئے تو وہ اس ابدی حیات میں ہیں کہ آج بھی ان کے ڈیرے اور ان کے مزار جو ہے وہ آباد ہیں, اور لوگ وہاں پر اسی شد و مد سے آ رہے ہیں اور فیض جو ہے وہ بھی حاصل کر رہے ہیں. تو زندہ لوگ کم ہوتے ہیں, زندہ وہی ہوتے ہیں جن کے دل جو ہے وہ زندہ ہوں, جن کی آنکھ جو ہے وہ آباد ہو جی. اور دل وہی زندہ ہے جس کی ترجیح جو ہے وہ حب رسول, حب حبیب خدا ہو جی. کیونکہ میرے لیے تو خدائے محمد ہے جی. میری سمجھ سے تو خدا جو ہے وہ بالا تر چیز ہے, میری حسیات سے, میرے عقل سے, میرے شعور سے جی. میں تو خدائے محمد پر جو ہے وہ ایمان لایا ہوں. تو اس حبیب خدا کے جتنا قریب ہوں آپ جی, اس کے عشق میں جتنا آپ جو ہے وہ ڈوبتے چلے جائیں, تو ویسے ویسے جو ہے وہ آپ کی صفائی قلب بھی ہونے لگ جاتی ہے. یہ صرف ایک خاص حد کا جو ہے وہ وضع قطع اختیار کرنے سے جی. تو وہ دیکھیے وہ تو مالک ہے, عطا کرنے والا ہے, وہ کسی بھی جو ہے وہ بہروب کو بھی جو ہے وہ پسند کر لیتا ہے جی. لیکن بنیادی طور پر اگر قرب حبیب خدا چاہیے تو وہ سنت حبیب خدا کی پیروی میں ہے جی. وہ پھر ایک دکھانے والی چیز نہیں ہے جی, وہ کوئی کہنے والی بات نہیں ہے, وہ کرنے والا کام ہے جی. اور اس کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا؟ اس کا سٹینڈرڈ یہی ہوگا کہ ریفلیکشنز آف دا لائف آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم starts reflecting from you, start reflecting from your behavior جی. میں کیسا سنی ہوں جی, اور میں کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں سیرت رسول کے اوپر جو ہے وہ قائم ہونے کا, اگر میرا ہمسایہ بھوکا سو رہا ہے جی. تو یہ بڑے بڑے فلسفے نہیں چاہیے ہیں جی. کائنات کیا ہے, کائنات کے راز کیا ہے جی, خدا کی منشا جو ہے وہ کیا ہے. خدا کی منشا تب تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک خدا کی قضا کے اوپر جو ہے وہ عمل نہیں ہوگا جی. تو جو ٹینجیبل کام ہے میرے کرنے کے, میں وہ تو کروں. میرا ہمسایہ بھوکا نہ سوئے جی, میرے ماتحت جو ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے میں جو ہے وہ اس کی مزدوری جو ہے وہ دے چکا ہوں. میں ناپ اور تول میں جو ہے وہ بے ایمانی نہیں کر رہا جی. سب مسلمانوں کو کوئی علماء دین بنانا جو ہے وہ مقصود نہیں تھا. کیوں جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ایک نمونہ دیا گیا, ایک مثال دی گئی بشر کو کہ یوں رہنا ہے جی. اور مثال جو ہے وہ انسان کامل کی دی گئی جو پرفیکٹ ہیومن بینگ ہے, ٹھیک ہے نا صحیح. تو اب ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے جی. اور ان کی سیرت میں آپ دیکھیں تو کام زیادہ ہیں, واعظ تو بڑے کم ہیں, تقریریں تو بعد کی کہانی ہے جی, اور یہ تبلیغیں بھی بعد کی کہانی ہے جی. وہاں پر تو کنڈکٹ ہے جی. کون سی تبلیغ ہے میرے حضور کہ جب مکہ کی گلیوں میں سے آپ گزرتے ہیں جی, اور ایک بڑھیا جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ کوڑا کرکٹ پھینکتی ہے, اور جب نہیں پھینکا جاتا تو آپ اس خیریت دریافت کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ کیوں نہیں پھینکا جا رہا جی. تو یہ کرنے والا کام ہے نا جی, مثال سے دے کر واضح کر دیا جی. تو ہمارے لیے تو بہت آسان ہے
یقین مانیے تمام مسلمانوں کے لیے بہت آسان ہے. ایک مثال موجود ہے جی, اور وہ اپنی ڈیلی روٹین میں لے آئیں, وہ اپنے معاملات میں لے آئیں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے سب کچھ جاننے کی, اور آپ سب کچھ جان بھی نہیں سکتے. جتنے آپ کے معاملات ہیں, جب آپ نے صبح بیدار ہوئے, آپ آنکھ کھولی, اور جب تک آپ نے سونا ہے, جب آپ نے آنکھ بند کرنی ہے اور عالم خواب میں جانا ہے, تو دنیا کی آبادی بے شک اربوں میں ہو, لیکن میرے لیے میرے معاملات جن سے ہیں وہی دنیا ہے. اور اگر وہ آپ دیکھ لیں تو 15 سے 20 لوگ نہیں بنتے جن کے ساتھ آپ کے معاملات رہتے ہیں جی. تو ان 15-20 لوگوں کے ساتھ آپ اپنے معاملے کو ٹھیک نہیں کر سکتے, ان کے حقوق جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے جی, ان سے خوش اخلاقی کے ساتھ جو ہے وہ آپ برتاؤ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو یہی صفائی قلب ہے. صفائی قلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے آرگن کو نکال کر جو ہے وہ اس کو دھونا ہے جی, وہ تو آپ نہیں نکال سکتے جی, وہ تو کسی سرجن ورجن کو کہیں تو شاید وہ جو ہے وہ کرے. تو صفائی قلب کیا ہے؟ یہی چھوٹے چھوٹے کام ہیں, یہی آپ کے جو معاملات ہیں, یہی آپ کی صفائی قلب کا باعث بنتے ہیں. اور پھر طہارت قلب ہے, پھر آرائش قلب ہے جی, اور وہ ذکر الہی سے ہے.